الٹیمیٹلی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لائیو آئیں گے، تو پھر یہ تو نہیں آپ کا خیال ہے کہ ڈرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں بیکاز ابھی تک تو گورنمنٹ الاؤ نہیں کرتی نا، ان کا نام نہیں چلتا، فوٹو نہیں چلتی. مجھے تو ابھی پتہ لگا ہے اٹس اپ ٹو دا گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ. میں اس میں کوئی اپنا اوپینین دے کے نہ ان کا ڈیسیژن جو ہے وہ پری ایمپٹ نہیں کرنا چاہتا. جو ہے اچھا نہیں لگے گا کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے اوپینین اپنا دے دوں. اگر مجھ سے پوچھا گیا تو میں اپنا اوپینین ضرور دوں گا، لیکن غیر ضروری جو ہے اوپینینز میں دیتا بھی نہیں ہوں. لیکن کل آپ کا جو آؤٹ برسٹ تھا اسمبلی میں، آپ کی تقریر نے ایک نیا ایک کنٹروورسی کھڑی کر دی. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کو اس طرح کا لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھی. اتنے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو اس طرح لاشیں نکال کے لٹکا دو، یہ کر دو وہ کر دو. آپ نے تو کل اپنے اسپیکر کو بھی رگڑ دیا ہے. خیر تھی اتنا غصہ؟ نہیں، غصہ کوئی نہیں تھا. I was just setting the record straight. تاریخ جو ہے اس کے حوالے جب دیے جائیں، آرٹیکل 6 کی جب بات کی جائے تو آرٹیکل 6 کی جہاں ذکر آتا ہے وہاں پھر پھانسی لگانے کا بھی ذکر آتا ہے، کیپٹل پنشمنٹ کا بھی ذکر آتا ہے. آٹومیٹکلی بات ہے نا، اس کی کیپٹل پنشمنٹ اس کی سزا ہے. تو عمران خان کی کیبنٹ نے جو ہے مجھ پہ آرٹیکل 6 لگایا تھا. آپ کو یاد ہے کہ شفقت محمود صاحب ہوتے تھے، لاپتہ ہیں پچھلے سال سوا سال سے، تو وہ انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. بالکل لگنا چاہیے، میں بالکل. اور سٹارٹ ہوا پھر ایوب خان سے سٹارٹ ہوگا. لیکن پھر اگر جنرل ضیاء اللہ کا آئیں گے تو پھر آپ کے قائد بھی اس پہ شریک جرم نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. شریک جرم جو ہے ایوب خان کے بھی بہت سے لوگ تھے. ٹھیک، بالکل ایوب خان کے بھی بہت سے لوگ تھے. لیکن دیکھیں اس میں جب یہ نوبت آئے گی تو بالکل جو شریک یا کمپلیسز جو ہیں سارے دے آل بی. نواز شریف صاحب بھی شریک جرم تھے ضیاء اللہ کے؟ میرے نہیں خیال کہ نواز شریف ہیلڈ اینی کی پوسٹ جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ تھی. دیر واز نو ڈیسیژن میکنگ. اگر ایک لیگل سیٹ اپ میں نہیں، لیگل سیٹ اپ میں ہونا جو ہے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہونا ایک بڑی کمپلیٹلی ڈفرنٹ بات ہے. Decision making was being done by General Zia and General Chishti and no one else. Simple as that. یہ مجھے بتائیں کہ اب ایک بن رہی ہے بات. آج عمران خان صاحب نے ایک اور بیان ان کا آیا ہے جس کو انہوں نے اسپیشل بیان کہہ رہے ہیں. اس میں بڑی سخت قسم کی زبان استعمال ہوئی بھی ہے. میری سخت زبان پہ آپ نے اعتراض کر دیا ہے، ان کی زبان اعتراض ہی نہیں کر رہے. ایک تو کہتے ہیں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں ایک خود ساختہ بادشاہ سلامت فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور چیف آف دی آرمی اسٹاف دھمکیاں ہمیں سیاسی بیانات داغ رہے ہیں اور فوج کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں، جس سے فوج کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. جب سیاسی بیانات اور پریس کانفرنس کی جائیں گی تو سیاسی جماعت ان کا جواب دینے کا حق رکھتی ہے. 9 مئی کی صبح میرا ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا لندن پلان کا حصہ تھا جس پر جنرل عاصم منیر مجھ سے معافی مانگیں. پھر وہ آگے رگڑ دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کے کمشنر اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے عائد کردہ الزامات کے اطرافات کی تحقیقات چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی، مگر وہ خود اس ساری دھاندلی کا حصہ تھے. یہ مجھے بتائیں، ڈائریکٹ یہ بیانات، پھر یہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے تو اور بھی انہوں نے سخت الفاظ کیے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، تو پھر ہم کس ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، باقی لوگ بھی کہتے ہیں ہونے چاہیے. سیاسی ورکر تو ڈائلاگ کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. سیاسی ورکر تو کبھی ڈائلاگ سے کو ڈینائی نہیں کرتے، لیکن کون سا ایسا کوئی انیشیٹو تو کوئی بھی نہیں ہے اس وقت آن دا ٹیبل. ایبسولوٹلی نو انیشیٹو. سو دکان کھلی رکھنے کے لیے ان یہ سارے بیانات دے رہے ہیں. 2 طاقتور ترین ادارے ہیں، فوج اور سپریم کورٹ، ان دونوں کو دیکھیں آپ نے ماضی میں بھی دیکھا، اس سے پہلے جب ابھی وہ سیاست میں نئے آئے تھے، وہ ہی از ان ہیبٹ آف پلینگ بوتھ سائڈس. ظاہر بار بڑھ کے ماریں گے، اندر جا کے کہیں گے کہ ساری عمر کے لیے جو بن جاؤ چیف آف سٹاف جو ہے جنرل قمر باجوہ کو انہوں نے کہا. یہ نورا کشتی جو ہے یہ چل رہی ہے. اس لیے ان بیانات میں کوئی زیادہ مطلب نکالنا جو ہے، میرا خیال ہے آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہے، میرا بھی ٹائم قیمتی ہے، تو زیادہ مطلب نکالنے کی کوشش نہ کریں. بڑا پرانا چور ہے
یہ زکوٰۃ کے پیسے بھی کھاتا رہا ہے, یہ توشہ خانہ کے بھی پیسے کھاتا رہا ہے, پھر قادر ٹرسٹ کے بھی پیسے اس نے کھائے ہیں, کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے اس نے, جہاں جس جگہ گلے میں ہاتھ پاٹ ڈالا ہے پیسے کر لے باہر. لیکن پھر کریڈیبلٹی ان کی اتنی ہائی کیوں ہے؟ آپ کریڈیبلٹی ہائی نہیں ہے. نا دیکھیں ایک بندہ چور ہے, ڈکلیئرڈ چور ہے, کہ وہ کون کون سی واردات اس نے نہیں چھوڑی, جتنے کیش پہ لبا ہے. دیکھیں کانٹرڈکشنز تو پھر خالد صاحب ہر جگہ ہے نا. مجھے یاد ہے سرے پیلس تھا تو کوئی مانتا نہیں تھا, پھر سرے پیلس کی ریسیونگ بھی لے لی. آپ کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹس تھے, کوئی مانتا نہیں تھا. ایک باری بیان آتا تھا, سن لیں, ایک صاحبزادے کہتے تھے ہم کرایہ دیتے ہیں, ایک صاحبزادہ کہتے تھے ہمارا تعلق نہیں, پھر کہا جی ہم نے خریدا ہوا ہے. بیگم صاحبہ نے کہا کہ ہم نے خریدا بچوں کے لیے. وہاں پہ بھی 8 سٹوری. دیکھیں ایون فیلڈ جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں خریدا گیا ہوا تھا. جس بھی پیسوں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان پیسوں پہ ٹیکس نہیں دیا گیا, یہ انیکسپلینڈ تھا نا. لیکن ان ایکسپلینڈ ویلتھ میں, اور ایک ویلتھ جو ہے جو شیئر چوری کی ویلتھ ہے جو پروو ہوئی ہے, چاہے وہ قادر ٹرسٹ ہے یا توشہ خانہ ہے یا یہ شوکت خانم کے پیسے ہیں یا فنڈنگ نان فنڈنگ. سر اگر کسی چیز میں ان ایکسپلینڈ رہنے کی وجہ جائز کوئی نہ ہو تو پھر کیوں نہ ہم سمجھے کہ غلط تھی؟ یہ دیکھیں نا, کس نے روکا تھا کہ آپ بتا دیں. میرا مطلب ہے کہ یہ بتائیں نا, یہ پیسہ یہ 7 ملین $7.5 ملین باہر کیوں باہر ہی رکھا؟ پاکستان واپس اس کی ڈیسٹینیشن جو تھی وہ پاکستان تھی, پیسے انہوں نے باہر ہی انویسٹ کر دیا اور اپنے ڈائریکٹر کی کمپنی میں انویسٹ کیا. یہ چلے برابر ہو گیا, نیک ان کا انیکسپلینڈ کیس ہے, آپ لوگوں کا unfair. You are being unfair. یہ ایپل ٹو ایپل جو ہے نا, یہ کمپیئر کریں. آپ کی گورنمنٹ کی ایک خوبی مجھے نظر آتی ہے کہ جب بھی کوئی جتھا آتا ہے یا کوئی تشدد آتا ہے آپ لوگ فوراً بھاگ جاتے ہیں آگے سے. آپ ہی کے زمانے میں ٹی ایل پی والا سین ہوا, ایسی لیٹی آپ کی گورنمنٹ کہ جو لوگ مر گئے مارے گئے, جن کی جائیدادیں تباہ ہو گئیں, ان کو کچھ نہیں کیا, بلکہ کرائے دیے گئے لوگوں کو اور وہ اپنے گھروں کو چلے گئے. سال سے ہم نے تو نہیں کرایا, نہیں سن لیا نا, آپ نے کرایہ نہیں دیا, لیکن آپ لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ تو پورا کیا نا. اور وہ راضی نامہ جس نے کرایا وہ بھی ہم نہیں تھے. نہیں لیکن پنجاب میں بھی تو آپ لوگوں نے ان کو بڑے پیار سے پہنچا دیا تھا نا پنڈی میں, آپ نے نہیں روکا تھا نا پنجاب میں. That's a speculation. That is not speculation, that is on record. انہوں نے کہا کہ ہم ریکارڈ پہ بہت سی چیزیں جو اس ملک میں جو ہے یا غلط ہیں یا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اچھا چلے پھر وہ لاہور سے پنڈی تک خود ہی پہنچ گئے تھے. ایکسیپٹیبل نہیں. آپ کی گورنمنٹ نے ان کو نہ روکا نہ کچھ کیا. ہم نے تو یہاں بھی نہیں روکا ان کو. ہاں ایگزیکٹلی, میں ادھر یہاں بھی نہیں روکا ان کو. اب کشمیر کا کل سے سین شروع ہوا, وہاں پہ ایک بچہ جوان لڑکا سب انسپیکٹر گولی مار دی گئی. نہیں ان کو پہاڑ سے دھکا وہ دوسرا ہے, وہ پھر پولیس والے کو پہاڑ سے گیا گیا. ایک اسسٹنٹ کمشنر کو برنا کر کے اس کی شلوار ٹانگ دی گئی, گاڑی چلا دی گئی. 100 سے زیادہ پولیس والے زخمی پڑے ہوئے, اور ان کو سارے بھول گئے. اور یہ جتھوں نے آگے جو کیا ہے سارے کہ ہاں جی بڑا جائز ہے, ان کے جائز مطالبات ہیں, سب کچھ ہے, اور کل کے ہیرو بنے میں. کل سن لیں, کل جو نیگوسیشنز ہوئی, بالکل میں آپ حق میں ہوں کہ آپ سستی بجلی کریں, بالکل کیجئے. آپ سبسڈی دینا چاہتے ہیں, بالکل سبسیڈائز کریں, عام آدمی کو مل رہی ہے نا. لیکن جب جو لوگ سرکاری افسروں کی شلواریں اتار کے گولیاں مار رہے ہیں, وہ ڈیل کا حصہ کیوں نہیں بنا کہ ان کے خلاف کل وہاں فیصلہ ہوا کہ کوئی پروسیکیوٹ نہیں ہوگا. I agree with you, یہ ضرور ہونا چاہیے. People must be made accountable. I agree with you. جن لوگوں نے یہ متشدد کاروائیاں کی ہیں, they must be made to pay. لیکن ہو نہیں رہا نا, so what do we do? میں اگری کرتا ہوں آپ کو, and I'll pursue it. You are promising کہ میں pursue کروں گا. میں ادھر بیٹھ کے آپ کے شو پہ کر رہا ہوں, اس سے زیادہ اور میں ڈی چاؤں کی ترجمہ نہیں, میں چاہتا ہوں آپ پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کریں, آپ پارلیمان میں بھی کھڑے ہو کریں, کیونکہ آپ پہ بھی پریشر ڈسل ہوگا کیونکہ آپ کشمیری ہو. سارے کہیں گے کشمیر نے غداری کرتی ہے, سوچ کے گل کرنا. کشمیری انہوں نے پتہ نہیں کشمیری کنے ہوندے تھے کنے نہیں ہوندے. عمران خان بھی کہتے ہیں کہ جون جولائی سے آگے ان کی گورنمنٹ نہیں چلنی, لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں جب بھی لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو پاورز دیٹ بھی بیک آف کر جاتی ہیں. آپ کو اپنی گورنمنٹ کو کسی قسم کا خطرہ نظر آتا ہے اگر پیپلز پارٹی جوائن نہیں کرتی؟ آپ دیکھیں میں دونوں چیزوں کو ڈیل کرتا ہوں. دیکھیں یہ انہوں نے تحریک سٹارٹ کی تھی نا آج سے 2-3 ہفتے پہلے, پی ٹی آئی نے کال دی تھی نا, چلیے تحریک. آپ مجھے بتائیں, چلیے تحریک. نہیں ابھی نمبرز تو نہیں نکل سکے.
نہیں نکل سکے نا. نہیں ذرا صاف کہہ دو نا, پنجابی میں دس دو نا تحریک چلی ہے کہ نہیں چلی, نہ کر دو یہاں. نہیں پنجاب جو تسی انہاں نال کیتا ہے وہ بیچارے نہیں نہیں چھڈو اس چیز نو چھڑ, چلی ہے کہ نہیں چلی ہے, اور تسی دوانیاں چوانیاں اٹھ کے پروگرام کرنے شروع کر دیندے ہو. گورنمنٹ ہے نا, ہم تو ان پہ بھی بات کر رہے ہیں. نہیں کر رہے جہاں تک جب تک پولیٹیکل اینگل نہیں ہوگا, اگین دا سیم تھنگ, جب تک پولیٹیکل اینگل نہیں ہوگا آپ کوئی فائنینشیل کرپشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. بھاویں اینک لال ہو تو بھاویں اینک پا لو, الٹا ساڈے تے پا دیو. نہیں تو کیوں نہ پائیے, تسی میرا مطلب انسولیٹڈ ہے یہ. جن پہ ہم بات کرتے ہیں ان پہ تو جواب دے دیں. میں جواب دے دیا آپ کو کہ وہ بھی نال ایوی ہے نال ایوی لو. یہ آپ 2 آنے کی چیز اٹھا رہے ہیں, میں نال کہنے 10 روپے دی بھی پڑھاؤ. ہم 10 روپے والی کی بات کر رہے ہیں. گندم is not a small time, it takes small ticket. مثلا give me example. میں ایف بی آر کی کرپشن دیکھیں, اس پہ میڈیا نہیں بولتا تو کس پہ بولتا؟ ہر وقت میڈیا بولتا ہے. نہ کدھر نہیں میڈیا بولتا ہے گا. میں I don't want to define کہ کیوں نہیں بولتا ہے گا. I don't want to define it. میڈیا پہ جب انہوں نے ابھی ریفارم سٹرکچرنگ کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے اس پہ بھی 5000 بندے کی ایڈیشنل پوسٹ مانگ لی. Who criticized it? The media criticized it. ہمیں نہ پینٹ کریں خدا کا واسطہ. اور جان دیں مالک 14-15 ہزار ارب روپے کی کرپشن ہے آئیڈینٹیفائڈ جو ہے, اس پہ بات کریں. لاکھوں پہ کروڑوں کی بات نہ کریں, اس پہ بھی بات کریں لیکن اس پہ بھی بات کریں. آپ حکومت ہے نا, آپ ٹھیک کریں. میں جواب بیٹھا ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے, رسپانسبلٹی قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین دیکھ لیں پورے پروگرام میں جتنے بھی اینکر محمد مالک نے سوال کیے ہیں, ایک سوال کا بھی جواب اس شخص نے ٹھیک طریقے سے نہیں دیا ہے. مسلسل اپنی پارٹی کی طرفداری کرتا رہا ہے اور دوسری جانب عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کرتا رہا ہے. ناظرین آپ نے پوری ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی خواجہ آصف کے بارے میں کیا رائے ہے, ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.